اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ احباب، آج کل کے معاشرے میں سب سے جو بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور اس لت میں قریباً ہر فرد تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ ہر دوسرا فرد ضرور ملوث ہے، وہ یہی ہے کہ ہاتھ کا استعمال۔ انسان کبھی بھی پیدائشی طور پر کمزور نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ کا کیا ہی اس کے سامنے آتا ہے۔ بعض لوگ تو ہاتھ کا استعمال بستر میں کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ باتھ روم میں استعمال کرتے ہیں ہاتھ کا استعمال۔ لیکن جس حال میں بھی وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں وہ تن و تنہا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے خیالات میں کوئی نہ کوئی خوبصورت عورت ضرور ہوتی ہے جس کو وہ خیالات میں رکھ کر ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارا ایک دوست تھا، لڑکا تھا، تو بس اس کے خیال میں ہم لگے رہتے تھے۔ بہرکیف ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی کبیر فعل ہے جو اسلام میں بھی ممنوع ہے، طب میں بھی ممنوع ہے، اور ایک معاشرہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کبیر فعل ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر تو وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ببر شیر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ صنف مخالف کا سامنا کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ہوتا یہ ہے کہ ان کو شہوت بالکل صحیح طریقے سے آتی ہے، جو نفس کے اندر استادگی ہے یا سختی ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے آتی ہے۔ جو ہی وہ عورت کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ عورت کے انڈر پریشر آ کر ان کا یہ ہوتا ہے کہ شہوت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ یا یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جس وقت وہ عورت کے نزدیک جاتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے جو نفس کے رگ پٹھے ہوتے ہیں چونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ ہیٹ آتی ہے انسان کو تو اس وقت ان کے نفس کے اندر سختی ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ عورت کے نزدیک جاتے ہیں تو آگے سے لیس تر قطرے نکلتے ہیں جنہیں جریان مذہبی بولتے ہیں، ان کا خروج ہوتا ہے اور ان کی شہوت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ صحیح طریقے سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تیسری صورتحال ایک اس کی اور بھی ہے کہ بعض لوگوں کو دل کمزور ہوتا ہے، تنہائی میں تو وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں کیونکہ ان کو کسی صنف مخالف کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ عورت کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کے لاشعوری طور پر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو پسینہ سا آنے لگ جاتا ہے اور ان کی شہوت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھی وجہ اس کی اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنسی لذت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو ضائع تو کرتے ہیں، لیکن کوئی مردانہ قوت کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کبھی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ بس یہ مادہ تولید ہے، اس کو وہ ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ جسم کا سطح ہے، یہ جسم کا جوہر ہے، اس کی کمی کس طریقے سے پوری ہونی ہوتی ہے۔ تو جس وقت وہ ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو دل، دماغ، اعصاب اور جگر پر بہت برے اثر پڑتے ہیں، ان کے اندر جو خون کی ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، یا جسم کے اندر گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر پیلا پن آ جاتا ہے، ان کا جگر جو ہے، ان کا جو خون جو ہے، اس کی روانی جو ہے وہ ان کے جسم میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ان کے نفس کے اندر جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو احباب، یہ 4-5 وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہاں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب ان کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی تو ان کو شہوت آ جاتی ہے، کبھی سرے سے نہیں آتی، اور کبھی آ جاتی ہے تو پھر جب صنف مخالف کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کی وہ شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج بھی آگے چل کے مختلف ہے، ایک تو جریان کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ایک نفس کی خرابی کی وجہ سے ہے، وہ کنڈیشن بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ اگر جگر کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو ظاہری بات ہے کہ مختلف فروٹ کا جوسز ہے، کلیجی کا استعمال ہے، اور جگر کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ دوائیں جو خون پیدا کرنے والی ہیں وہ استعمال کریں تو ان کا بھی یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔
اور ایک بالخصوص جو ضعف قلب کا ہے، جو دل کی کمزوری کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں۔ جو دل کا علاج ہے اس کے لیے ہمارے طب یونانی میں بے شمار مرکبات ہیں، لیکن ایک جو سب سے اعلیٰ نسخہ ہے وہ جواہر محرہ کا ہے، جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے نسخہ ہے، جو میں بناتا ہوں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ احباب، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے مروارید، مرجان، یاقوت سرخ، یاقوت زرد، عقیق سرخ، عقیق زرد، زمرد، یشب، تباشیر بانسا، کشتہ چاندی، یہ آپ نے سارے جو ہے 3-3 گرام یہ لے کے آپ نے ان کو باریک سا سرما سا کر لینا ہے، اور کم از کم 1 پاؤ عرق گلاب آپ نے اس پہ اوپر خرچ کرنا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائیں، اب اس کے اندر آپ نے 3 ماشا مشک، 3 ماشا زعفران، 3 ماشا مستگی رومی اور 3 ماشا کشتہ سونا جو ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے، اور اس کی چنے سے تھوڑی سی چھوٹی گولی بنا کے آپ خمیرہ مروارید یا خمیرہ ابریشم کے ساتھ صبح و شام 2 ٹائم استعمال کریں، یا عرق بید مشک کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ضعف قلب کے مریض ہیں، جن کو ضعف قلب کی وجہ سے جن کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، جن کے نفس کے اندر سختی نہیں رہتی، یا ایسے بھی احباب جن کے دل کی شریانیں جو ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، یا دل کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے۔ اس کو بنائیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔